مولانا محمد وسیع الرحمن صاحب کی دلخوشی فرمائیں. اور محمد اسلم قادری سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مولانا اعجاز قادری صاحب کی دلخوشی فرمائیں. اور پھر سے میں جعفر بھائی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. وہ سناخان مولانا محمد افروز صاحب کی دلخوشی فرمائیں. محمد ماجد صاحب سے پھر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا شیخ الجامعہ کی دلخوشی فرمائیں. محمد کریم بھائی سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مولانا محمد کریم الدین صاحب کی دلخوشی فرمائیں. محمد کریم بھائی صاحب. محمد الطاف صاحب سے خواہش کرتا ہوں محمد الطاف صاحب. حاضر محترم جو جامعہ کے علماء تشریف لائیں اور آپ تمام حاضرین جو جلسے میں شرکت فرمائیں، اہلیہ محلہ اور بزرگ حضرات اور نوجوانوں کی کاوشوں سے جو جلسہ منعقد کیا گیا، ان تمام کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بلا کسی تاخیر کے اب عظیم خطاب کے لیے، صدارتی خطاب کے لیے دعوت کا خطاب دینا چاہوں گا. حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد مجیب خان صاحب نقشبندی و قادری شیخ الجامعہ الجامعہ السنیہ دارالعلوم طیبہ، حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور عرفانی خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور مزلہ فرمائیں اور حضرت کا نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. ہم اپنے نبی کے ذرا زور سے بولو، چمن چمن گلی گلی، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول. سامنے جو کرسیاں خالی ہے، پیچھے بیٹھے مذہب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سامنے کرسیوں پہ تشریف لائیں اور قریب سے خطاب کو سماعت کریں. جہاں جہاں کرسیاں خالی ہے سامنے تشریف لائیں اور خطاب کو سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے. وہ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. سبحان اللہ. دور رکھنا ہو تو پھر جذبے ویسی دے دو. یا رسول اللہ، دور رکھنا ہو تو پھر جذبے ویسی دے دو تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے. سبحان اللہ. عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بارگاہ رسالت والی رسالت میں ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سننے والی عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے اور اس محفل میں شرکت کر کے غلامی کا ثبوت دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ کے سامنے 9ویں پارے کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیں کہ میں اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں۔ ہاں، البتہ جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہا اور اس کی مشیت اور مرضی رہی اور ہے، میں ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہو جاتا ہوں اور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، آپ ساری دنیا والوں کے سامنے یہ فرما دیں کہ میں اپنے طور پر کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہی وہ آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ اسی مضمون کو پڑھ کر، اسی آیت کو پڑھ کر، انہی کلمات کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو ازبر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما دیا ہے اور اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں اپنی زبان سے کہ میں کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں، لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ از خود وہ نفع حاصل کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب کا یہ عالم کہ وہ اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے کسی نفع کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتے اور اپنے طور پر اپنے نقصان کو دور کرنے کی آپ سکت نہیں رکھ سکتے، تو بھلا دیگر لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں پہ آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں آ چکا ہے اور اللہ کہلوایا ہے اور نبی نے کہا ہے۔ قرآن کے 9ویں پارے میں آیت آئی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، لہذا
جو لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کی شان میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو دنیا میں بھی ہم کو بچانے والے ہیں اور آخرت کی ہر منزل میں بھی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرانے والے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا میں نفع کا مالک نہیں، میں نقصان کا مالک نہیں۔ دوستو، یہ جملہ پڑھ کے، یہ آیت پڑھ کے، یہ کلمات پڑھ کے، یہ حروف کی تلاوت کر کے غلط انداز میں غلط مفہوم کو اپنے ذہن میں اتار کر یہ لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کسی نفع کے مالک نہیں، کسی نقصان کے مالک نہیں۔ لیکن دوستو، آپ قرآن مجید کے اسلوب اور قرآن مجید کی پوری آیت پر قربان جائیں کہ جو بھی لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل یاد رکھیں کہ وہ پوری قرآن کی آیت نہیں پڑھتا، قرآن کا ایک جملہ پڑھ لیتا ہے اور دوسرا جملہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، دوسری آیت پڑھنے سے رہ جاتا ہے، قرآن کے چند الفاظ پڑھ لیتا ہے، دوسرے الفاظ کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے، اور ایک لفظ پڑھ کر، ایک رخ پڑھ کر، ایک کلمہ پڑھ کر وہ دنیا کے سامنے غلط باور کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں آیا یہ کرنا شرک ہے، قرآن میں آیا یہ کرنا بدعت ہے، قرآن میں آیا نبی کی میلاد منانا غلط ہے، یہ کہاں قرآن میں آیا، کون سے بارے میں آیا؟ بس تو ایسے ہیں کہ قرآن مجید کے باروں میں یہ کہہ کر آیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے بھی بڑی جرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے، آدھی آیت پڑھ لیے اور آدھی آیت کو چھوڑ دیے، آدھی آیت میں جو بھی مفہوم نکلا لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہم لوگ اور قرآن مجید اور اس کی تفسیر سے واقف جو لوگ نہیں رہتے وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے، دیکھو واقعی قرآن پڑھ کے بول رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے معلوم ہو رہا قرآن میں آیا، 9ویں پارے میں آیا، 15ویں پارے میں آیا، 7ویں پارے میں آیا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ دوستو یاد رکھیں، ہر آیت کا آنے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ پہلے والے جملے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک مکمل طور پہ آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی مفہوم واضح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں لوگوں کے سامنے، آپ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں اپنے طور پر نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو بھی میں کرتا ہوں، جو میرا معاملہ ہوتا ہے وہ مشیت خدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے میں مالک، اللہ کی مشیت سے میں مالک، اللہ کی مرضی سے میں نفع حاصل بھی کر سکتا ہوں، اللہ کی مشیت سے میں نقصان کو دور بھی کر سکتا ہوں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں مشیت خدا کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ میں بولتا ہوں، میرے لب ہلتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ہماری تفسیر بن جاتا ہوں، جو اللہ بلواتا ہے وہی بولتا ہوں۔ جب میں ہاتھ کو آگے کرتا ہوں تو میرا آگے بڑھنے والا ہاتھ، اے دنیا والوں یاد رکھو یہ ہاتھ بھی میرا نہیں ہے، یہ مولا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انما یبایعون اللہ، صحابہ کرام سرکار کے دستے مبارک پر، سرکار کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، اے صحابیوں، یاد رکھنا تم میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو، تم میرے محبوب سے مصافحہ نہیں کر رہے ہو بلکہ میری ذات سے مصافحہ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک اپنے طور پر نہیں، جو بھی مالک ہیں، جو بھی نقصان کو دور کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، فائدے کو حاصل کرنے یا کرانے کی ملکیت اور مملکت حاصل ہے، وہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے۔ میں 2 لفظوں میں بول کر آگے بڑھوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آگے آسانی ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے آج جس مضمون اور جس عنوان سے اپنے معروضات رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ملکیت مصطفیٰ، مشیت خدا۔